بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح بھی محمدی ہو، جنازہ پڑھنے لگے تو جنازہ بھی محمدی ہو۔ اس کو یثرب کہتے تھے۔ نبی کریم کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ یثرب نہیں مدینہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی سم المدینہ کا طابتن، اللہ نے مدینے کا نام مدینہ پاک رکھا ہے۔ یہ بھی فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، جسے لوگ یثرب کہتے تھے اب وہ یثرب نہیں مدینہ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کے دل کی یہی آرزو، یہی خواہش، یہی دعا اور التجا ہے، ورز کرتا الہی دکھا دے ہمیں اب وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، دنیا کی خوبصورت ترین اور بڑی مسجد۔ عہد نبی میں یہ چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس مسجد کی ایک طرف وہ منبر تھا جس پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گھر تھا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے۔ یہ جگہ تو چھوٹی تھی لیکن بڑی مقدس تھی، بڑی پاکیزہ تھی۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں رش لگا رہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ منبر جہاں آپ اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے، اور گھر جہاں آپ آرام فرمایا کرتے، جہاں اپنے اپنے شب و روز بسر کیے، جہاں اپنے داعی اجل کو لبیک کہا، جہاں ماہ استراحتیں، جہاں حشر والے دن اٹھیں گے، حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے امتیوں کو بھر بھر کے جام کوثر پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ پھر اور آگے بڑھیں گے، مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس میں بے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور بڑے بڑے قصور واروں کے لیے بھی اللہ بخشش کی راہ ہموار کر دے گا۔ ایسی جگہ جسے لوگ حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں، جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ ایک عقیدت مند اپنی ماں کے اس گھر کو جس میں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے تیرا گھر ہے، تیرا حجرہ ہے، امین خاص ذات رسالت کا، عرض پہ یہ ٹکڑا ہے باغ جنت کا۔ بظاہر زمین کا حصہ نظر آتا ہے، حقیقت میں زمین نہیں اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ تیرا گھر امین خاص ہے، ذات رسالت کا، عرض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا۔ اسی میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جسے گنبد
خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی در رحمت سے، اور اسی در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، جس سے امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی۔ مکہ پاک اور مدینہ پاک، روحانیت کے مراکز یہ ہیں، دمشق نہیں، بغداد نہیں، کوفہ نہیں، بصرہ نہیں، اور ہندوستان کی مختلف ناموں سے موسوم بستیاں نہیں، روحانیت کے مراکز یا مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ مکے اور مدینے میں اللہ نے جنت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ مدینے میں، مکے میں جنت کی نشانی ایک پانی کی صورت میں، اور مدینے میں جنت کی نشانی ایک کھجور کی صورت میں ہے۔ مکے میں ایک ایسا پانی ہے جس کے بارے میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب اس چشمے کو پھوٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تھا زم زم، رک جا رک جا۔ نبی کریم فرماتے ہیں یرحم اللہم اسماعیل لو لم تکل زمزم لکانت زمزم این مینا۔ اللہ اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری کائنات میں جاری ہو جاتا۔ آج بھی ہزاروں لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے اس پانی کو پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، واپسی پہ اپنے ملکوں، اپنے شہروں، اپنے گھروں میں بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اس چشمے کا پانی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں چشمے جاری ہوتے ہیں، چند سالوں یا چند مہینوں کے بعد ختم۔ اس چشمے کو 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ جاری ساری ہے اور قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ دائمی نعمتیں تو جنت کی ہوتی ہیں نا، اور یہ چشمہ بھی دائمی، یہ جنت کی نشانی ہے۔ اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں فرمایا خیر مائن علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ اور روئے زمین پہ زمزم جیسا کوئی پانی نہیں جس میں بھوکوں کے لیے غذا بھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ وہ پانی جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ۔ آب زمزم پیتے ہوئے انسان جو نیت کر لے، ارادہ کر لے، اللہ اس کے دل کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ مکہ سے ملتا ہے، اور مدینے میں جنت کی علامت کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا العجوۃ من الجنۃ فیہا شفاء من السم۔ فرمایا عجوا جنت کی کھجور ہے اور جس میں اللہ نے زہر کا بھی تریاک رکھا ہے۔ سب سے خطرناک چیز زہر ہی ہوتی ہے، اور جس میں زہر کا تریاک ہے باقی چیزیں اس کے سامنے کیا بیچتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے جب آتے ہیں نا، اپنے ساتھ کھجوریں بھی لے کے آتے ہیں، پانی بھی لے کے آتے ہیں، اور آتے مارکیٹ میں جا کے چھوٹی چھوٹی بوتلیں خریدتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھی خریدتے ہیں۔ بوتلوں میں پانی ڈالتے ہیں، تھیلیوں میں کھجوریں ڈالتے ہیں، عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حقیقت ہے اس جیسا تحفہ اور
کوئی نہیں، لیکن مکے اور مدینے کی عظمت کا یہ عالم صرف اسی تحفے پہ اکتفا نہیں، مکے اور مدینے میں اللہ نے ایمان والوں کو ایسے دو تحفے عطا کیے، روشنی کے ایسے مینار عطا کیے جن کی روشنی میں چلنے والے سیدھے جنت پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ، یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے اور مدینے میں نازل ہوا۔ یہ حدیث مولانا احسن سلفی کی سرپرستی میں جس کا یہاں درس دیا جاتا ہے، یہ کہاں سے صادر ہوئی؟ یا مکے سے صادر ہوئی یا مدینے سے صادر ہوئی؟ دونوں تحفے ایسے ہیں جو خالص ہیں، جس میں ملاوٹ کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، جب کوئی شاگرد پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، استاد پہلا سبق ہی اسے یہ پڑھاتا ہے، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں ملاوٹ کی، شک اور شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور نبی کی صحیح حدیث بھی لا ریب، اس میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے باکمال کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اور آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آتی ہے یا تو وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، یا اہل حدیث سے محبت اور پیار کرنے والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے جو کہا وہ بھی لا ریب، اللہ نے جو کہا وہ بھی لا ریب۔ نبی اپنی حدیث کی تعلیم دیا کرتے یا اللہ کے قرآن کی تعلیم دیا کرتے، وہ بھی ملاوٹ سے پاک، یہ بھی ملاوٹ سے پاک۔ جس کو بات سمجھ آتی وہ ان چیزوں کا دیوانہ ہو جاتا۔ کہنے والا کہتا ہے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند سے قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے موجود قرآن میں فرمائے الہ کا، کلام الہ ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سار اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چاہتا ہے تو اے میرے بھائی اے میرے دوست، اگر چاہتا ہے تو کہ الہ تجھ سے خوش ہوں، دل و جاں سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، بازار میں جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز لینی ہو تھوڑی دیر کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک نمبر ہو، کیونکہ ملاوٹ والا مال ہر طرف مارکیٹوں میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، خالص مال کم، ملاوٹ والا زیادہ، تو کوشش ہوتی ہے ملاوٹ سے پاک چیز خریدی جائے، اور اگر کوشش کے باوجود بھی پتہ چل جائے
کہ میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، دینے والے نے مجھے خالص چیز کی بجائے ملاوٹ والی چیز دے دی، گھر آ کے بھی جب پتہ چلتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ یہ چیزیں تو عارضی سی۔ اور میرے بھائیوں، دین تو دائمی ہے، اور دین کے بارے میں ہمیں اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں کہ کہیں دین کے نام پہ ملاوٹ والی چیزیں تو ہمیں نہیں دی جا رہی۔ کوشش کریں کہ وہ دین حاصل کریں جو مکہ میں آیا، جو مدینے میں آیا، جس کی پہچان مکہ مکرمہ ہے، جس کی پہچان مدینہ منورہ ہے۔ یہاں بھی جو خالص چیز کو اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے، اور جو ملاوٹ والی چیزیں خرید لیتا ہے وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی جسے خالص دین ملتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ نے مجھے خالص دین دیا، مجھے اپنے قرآن سے وابستہ کیا، مجھے اپنے حبیب کے فرمان سے وابستہ کیا۔ یہی وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بتا دی تھی کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس راہ پہ چلے گا وہ اسے جنت میں پہنچا دے گی۔ وہ مطمئن ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی راہ پہ چلنے لگتا ہے۔ جب دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے اور اس والے کی طرف سے یہ آواز آنے لگتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ جانا ہے نا، بڑے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ اے اطمینان والی جان، خالص دین کو اپنانے والے، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، عرش والا رب اعلان کرتا ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو کے اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہی تو ہمارا آبائی گھر ہے، یہی تو موروثی وطن ہے، اور اسی کے حصول کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی راہ پہ چلتے چلتے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔